کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا باب نمبر 61، رہائی کی خوشخبری۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سارے مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں، اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلعت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ تب وہ پرانے اجاڑ مکانوں کی تعمیر کریں گے اور قدیم ویرانوں کو پھر بنا کریں گے، اور ان اجڑے شہروں کی مرمت کریں گے جو پشت در پشت اجاڑ پڑے تھے۔ پردیسی آ کھڑے ہوں گے اور تمہارے گلوں کو چرائیں گے، اور بیگانوں کے بیٹے تمہارے ہل چلانے والے اور پاکستانوں میں کام کرنے والے ہوں گے۔ پر تم خداوند کے کاہن کہلاؤ گے، وہ تم کو ہمارے خدا کے خادم کہیں گے۔ تم قوموں کا مال کھاؤ گے اور تم ان کی شوکت پر فخر کرو گے۔ تمہاری خجالت کا عوض دو چند ملے گا، اور اپنی رسوائی کے بدلے اپنے حصہ سے خوش ہوں گے۔ پس وہ اپنے ملک میں دو چند کے مالک ہوں گے، اور ان کو ابدی شادمانی ہوگی، کیونکہ وہ خداوند انصاف کو عزیز رکھتا ہوں اور غارتگری اور ظلم سے نفرت کرتا ہوں۔ سو میں سچائی سے ان کے کاموں کا اجر دوں گا اور ان کے ساتھ ابدی عہد باندھوں گا۔ ان کی نسل قوموں کے درمیان نامور ہوگی، اور ان کی اولاد لوگوں کے درمیان۔ وہ سب جو ان کو دیکھیں گے اقرار کریں گے کہ یہ وہ نسل ہے جسے خداوند نے برکت بخشی ہے۔ میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا، میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے۔ اس نے راست بازی کے خلعت سے مجھے ملبس کیا، جیسے دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے، اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگار کرتی ہے۔ کیونکہ جس طرح زمین اپنے نباتات کو پیدا کرتی ہے، اور جس طرح باغ ان چیزوں کو جو اس میں بوئی گئی ہیں اگاتا ہے، اسی طرح خدا صداقت اور ستائش کو تمام قوموں کے سامنے ظہور میں لائے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا باب نمبر 62۔ سیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا، اور یروشلم کی خاطر میں دم نہ لوں گا، جب تک کہ اس کی صداقت نور کی مانند نہ چمکے، اور اس کی نجات روشن چراغ کی طرح جلوہ گر نہ ہو۔ تب قوموں پر تیری صداقت اور سب بادشاہوں پر تیری شوکت ظاہر ہوگی، اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گا جو خداوند کے منہ سے نکلے گا۔ اور تو خداوند کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں شاہانہ افسر ہوگی۔ تو آگے کو متروکہ نہ کہلائے گی، اور تیرے ملک کا نام پھر کبھی خرابہ نہ ہوگا، بلکہ تو پیاری اور تیری سرزمین سہاگن کہلائے گی، کیونکہ وہ خداوند تجھ سے خوش ہے، اور تیری زمین خامند والی ہوگی۔ کیونکہ جس طرح جوان مرد کنواری عورت کو بیاہ لاتا ہے، اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بیاہ لائیں گے، اور جس طرح دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا۔ اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں۔ وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ اے خداوند کا ذکر کرنے والوں، خاموش نہ ہو، اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنائے، اسے آرام نہ لینے دو۔ خداوند نے اپنے دہنے ہاتھ سے اور اپنے کبھی بازو کی قسم کھائی ہے کہ یقیناً میں آگے کو تیرا غلہ تیرے دشمنوں کے کھانے کو نہ دوں گا، اور بیگانوں کے بیٹے تیری میں جس کے لیے تو نے محنت کی نہیں پئیں گے، بلکہ وہی جنہوں نے فصل جمع کی ہے، اور اس میں سے کھائیں گے اور خداوند کی حمد کریں گے، اور وہ جو ذخیرہ میں لائے ہیں اسے میرے مقدس کی بارگاہوں میں پئیں گے۔ گزر جاؤ، پھاٹکوں میں سے گزر جاؤ، لوگوں کے لیے راہ راست کرو، اور شاہراہ اونچی اور بلند کرو، پتھر چن کر صاف کر دو، لوگوں کے لیے جھنڈا کھڑا کرو۔ دیکھ، خداوند نے انتہائی زمین تک اعلان کر دیا ہے۔ دختر سیون سے کہو، دیکھ تیرا نجات دینے والا آتا ہے۔ دیکھ، اس کا اجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے، اور وہ مقدس لوگ
اور خداوند کے خریدے ہوئے کہلائیں گے، اور تو مطلوبہ یعنی غیر متروک شہر کہلائے گی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا باب نمبر 63، خداوند قوموں پر فتح مند ہے۔ یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بصرہ سے آتا ہے؟ یہ جس کا لباس درخشاں ہے اور اپنی توانائی کی بزرگی سے خراما ہے۔ یہ میں ہوں جو صادق القول اور نجات دینے پر قادر ہوں۔ تیری پوشاک کیوں سرخ ہے؟ تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں رونتا ہے؟ میں نے تنہا انگور حوض میں روندے اور لوگوں میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ ہاں، میں نے ان کو اپنے قہر میں لتاڑا اور اپنے جوش میں ان کو روندا، اور ان کا خون میرے لباس پر چھڑکا گیا، اور میں نے اپنے سب کپڑوں کو آلودہ کیا، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہ تھا، اور میں نے تعجب کیا کہ کوئی سنبھالنے والا نہ تھا۔ بس میرے ہی بازو سے نجات آئی اور میرے ہی قہر نے مجھے سنبھالا۔ ہاں، میں نے اپنے قہر سے لوگوں کو لتاڑا اور اپنے غضب سے ان کو مدہوش کیا اور ان کا خون زمین پر بہا دیا۔ اسرائیل پر خداوند کی شفقت۔ میں خداوند کی شفقت کا ذکر کروں گا، خداوند ہی کی ستائش کا، اس سب کے مطابق جو خداوند نے ہم کو عنایت کیا ہے، اور اس بڑی مہربانی کا جو اس نے اسرائیل کے گھرانہ پر اور اپنی خاص رحمت اور فراوان شفقت کے مطابق ظاہر کی ہے، کیونکہ اس نے فرمایا یقیناً وہ میرے ہی لوگ ہیں، ایسی اولاد جو بے وفائی نہ کرے، چنانچہ وہ ان کا بچانے والا ہوں۔ ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا، اور اس کے حضور کے فرشتہ نے ان کو بچایا۔ اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا، اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کو لیے پھرا، لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح قدس کو غمگین کیا، اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا۔ پھر اس نے اگلے دنوں کو اور موسیٰ کو اور اپنے لوگوں کو یاد کیا اور فرمایا وہ کہاں ہے جو ان کو اپنے گلاں کے چوپانوں سمیت سمندر سے نکال لایا؟ وہ کہاں ہے جس نے اپنی روح قدس ان کے اندر ڈالی، جس نے موسیٰ کے دائنے ہاتھ پر اپنے جلالی بازو کو ساتھ کر دیا اور اس کے آگے پانی کو چیرا تاکہ اپنے لیے ابدی نام پیدا کرے، جو گہراؤں میں سے ان کو اس طرح لے گیا جس طرح بیابان میں سے گھوڑا، ایسا کہ انہوں نے ٹھوکر نہ کھائی۔ جس طرح مویشی وادی میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح خداوند کی روح ان کو آرامگاہ ملائی، اور اسی طرح تو نے اپنی قوم کی ہدایت کی تاکہ تو اپنے لیے جلیل نام پیدا کرے۔ رحمت اور مدد کے لیے التجا۔ آسمان پر سے نگاہ کر اور اپنے مقدس اور جلیل مسکن سے دیکھ، تیری غیرت اور تیری قدرت کے کام کہاں ہیں؟ تیری دلی رحمت اور تیری شفقت جو مجھ پر تھی موقوف ہو گئی۔ یقیناً تو ہمارا باپ ہے، اگرچہ ابراہیم ہم سے ناواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے۔ تو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے، تیرا نام ازل سے یہی ہے۔ اے خداوند، تو نے ہم کو اپنی راہوں سے کیوں گمراہ کیا اور ہمارے دلوں کو سخت کیا کہ تجھ سے نہ ڈریں؟ اپنے بندوں کی خاطر، اپنی میراث کے قبائل کی خاطر باز آ۔ تیرے مقدس لوگ تھوڑی دیر تک قابض رہے، اب ہمارے دشمنوں نے تیرے مقدس کو پامال کر ڈالا ہے۔ ہم ان کی مانند ہوئے جن پر تو نے کبھی حکومت نہ کی اور جو تیرے نام سے نہیں کہلاتے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا باب نمبر 64۔ کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائیں۔ جس طرح آگ نہ سوکھی ڈالیوں کو جلاتی ہے اور پانی آگ سے جوش مارتا ہے، تاکہ تیرا نام تیرے مخالفوں میں مشہور ہو اور قومیں تیرے حضور میں لرزاں ہوں۔ جس وقت تو نے محیب کام کیے جن کے ہم منتظر نہ تھے، تو اتر آیا اور پہاڑ تیرے حضور کانپ گئے، کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے کان تک پہنچا، اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا اپنے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والے کے لیے کچھ کر دکھائے۔ سو اس سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے، اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں۔ دیکھ تو غضبناک ہوا کیونکہ ہم نے گناہ کیا اور مدت تک اسی میں رہے۔ کیا ہم نجات پائیں گے؟ اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بدکرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے،
اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے، جو اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ تجھ سے لپٹا رہے، کیونکہ ہماری بدکرداری کے سبب سے تو ہم سے روپوش ہوا اور ہم کو پگھلا ڈالا۔ تو بھی اے خداوند تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے، ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں۔ اے خداوند غضبناک نہ ہو اور بدکرداری کو ہمیشہ تک یاد نہ رکھ۔ دیکھ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم سب تیرے لوگ ہیں، تیرے پاک شہر بیابان بن گئے، صہیون سنسان اور یروشلم ویران ہے۔ ہمارا خوشنما مقدس جس میں ہمارے باپ دادا تیری ستائش کرتے تھے آگ سے جلایا گیا اور ہماری نفیس چیزیں برباد ہو گئیں۔ اے خداوند کیا تو اس پر بھی اپنے آپ کو روکے گا؟ کیا تو خاموش رہے گا اور ہم کو یوں بدحال کرے گا؟ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا باب نمبر 65۔ خداوند سرکشوں کو سزا دیتا ہے۔ جو میرے طالب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا، جنہوں نے مجھے ڈھونڈا نہ تھا مجھے پا لیا۔ میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہیں کہلاتی تھی فرمایا، دیکھ میں حاضر ہوں۔ میں نے سرکش لوگوں کی طرف جو اپنی فکروں کی پیروی میں بری راہ پر چلتے ہیں ہمیشہ ہاتھ پھیلائے۔ ایسے لوگ جو ہمیشہ میرے روبرو باغوں میں قربانیاں کرنے اور اینٹوں پر خوشبو جلانے سے مجھے برا فوختہ کرتے تھے، جو قبروں میں بیٹھتے اور پوشیدہ جگہوں میں رات کاٹتے اور سور کا گوشت کھاتے ہیں، اور جن کے برتنوں میں نفرتی چیزوں کا شوربہ موجود ہے، جو کہتے ہیں تو الگ ہی کھڑا رہ، میرے نزدیک نہ آ، کیونکہ میں تجھ سے زیادہ پاک ہوں۔ یہ میری ناک میں دھوئیں کی مانند اور دن بھر جلنے والی آگ کی طرح ہیں۔ دیکھو میرے آگے یہ قلم بند ہوا ہے، پس میں خاموش نہ رہوں گا بلکہ بدلہ دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، ہاں ان کی گود میں ڈال دوں گا، تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی بدکرداری کا بدلہ اکٹھا دوں گا، جو پہاڑوں پر خوشبو جلاتے اور ٹیلوں پر میری تکفیر کرتے تھے، پس میں پہلے ان کے کاموں کو ان کی گود میں ناپ کر دوں گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح شیرہ خوشہ انگور میں موجود ہے، کوئی کہے اسے خراب نہ کر کیونکہ اس میں برکت ہے، اسی طرح میں اپنے بندوں کی خاطر کروں گا تاکہ ان سب کو ہلاک نہ کروں۔ اور میں یعقوب میں سے ایک نسل اور یہودا میں سے اپنے کوہستان کا وارث برپا کروں گا، اور میرے برگزیدہ لوگ اس کے وارث ہوں گے اور میرے بندے وہاں بسیں گے۔ اور شارون گلوں کا گھر ہوگا، اور اکور کی وادی بیلوں کے بیٹھنے کا مقام میرے ان لوگوں کے لیے جو میرے طالب ہوئے۔ لیکن تم جو خداوند کو ترک کرتے اور اس کے کوہ مقدس کو فراموش کرتے اور مشتری کے لیے دسترخوان چنتے اور زہرہ کے لیے شراب ممزوج کا جام پر کرتے ہو، میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالہ کروں گا، اور تم سب ذبح ہونے کے لیے خم ہو گئے، کیونکہ جب میں نے بلایا تو تم نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو تم نے نہ سنا، بلکہ تم نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا، اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے کھائیں گے پر تم بھوکے رہو گے، میرے بندے پئیں گے پر تم پیاسے رہو گے، میرے بندے شادمان ہوں گے پر تم شرمندہ ہوگے۔ اور جب میرے بندے دل کی خوشی سے گائیں گے پر تم دلگیری کے سبب سے نالاں ہوگے اور جانکاہی سے واویلا کرو گے، اور تم اپنا نام میرے برگزیدوں کی لعنت کے لیے چھوڑ جاؤ گے۔ خداوند خدا تم کو قتل کرے گا اور اپنے بندوں کو ایک دوسرے نام سے بلائے گا، یہاں تک کہ جو کوئی روئے زمین پر اپنے لیے دعائے خیر کرے خدائے برحق کے نام سے کرے، اور جو کوئی زمین میں قسم کھائے خدائے برحق کے نام سے کھائے گا، کیونکہ گزشتہ مصیبتیں فراموش ہو گئیں اور وہ میری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ نئی مخلوقات، کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں، اور پہلی چیزوں کا پھر ذکر نہ ہوگا اور وہ خیال میں نہ آئیں گی، بلکہ تم میری اس نئی خلت سے ابدی خوشی اور شادمانی کرو، کیونکہ دیکھو میں یروشلم کو خوشی اور اس کے لوگوں کو خرمی بناؤں گا، اور میں یروشلم سے خوش اور اپنے لوگوں سے مسرور ہوں گا، اور اس میں رونے کی صدا اور نالہ کی آواز پھر کبھی سنائی نہ دے گی۔ پھر کبھی وہاں کوئی ایسا لڑکا نہ ہوگا جو کم عمر رہے، اور نہ کوئی ایسا بوڑھا جو اپنی عمر پوری نہ کرے، کیونکہ لڑکا 100 برس کا ہو کر مرے گا، اور جو گناہگار 100 برس کا ہو جائے ملعون ہوگا۔ وہ گھر بنائیں گے اور ان میں بسیں گے، وہ تاکستان لگائیں گے اور ان کے میوے کھائیں گے، نہ کہ وہ بنائیں اور دوسرا بسے، وہ لگائیں اور دوسرا کھائے، کیونکہ میرے بندوں کے ایام درخت کے ایام کی مانند ہوں گے، اور میرے برگزیدے اپنے ہاتھوں کے کام سے مدتوں تک فائدہ اٹھائیں گے۔ ان کی محنت بے سود نہ ہوگی اور ان کی اولاد ناگہان ہلاک نہ ہوگی، کیونکہ وہ اپنی اولاد سمیت خداوند کے مبارک لوگوں کی نسل ہیں۔ اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا، اور ہنوز کہہ نہ چکیں گے کہ میں سن لوں گا۔
بھیڑیا اور برا اکٹھے چریں گے اور شیر ببر بیل کی مانند بھوسا کھائے گا اور سانپ کی خوراک خاک ہوگی۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، خداوند فرماتا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا آخری اور باب نمبر 66۔ خداوند قوموں کی عدالت کرتا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائیں اور یوں موجود ہوئیں، خداوند فرماتا ہے، لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے، جو بیل ذبح کرتا ہے اور اس کی مانند ہے، جو کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے، اور جو برہ کی قربانی کرتا ہے اس کے برابر ہے، جو کتے کی گردن کاٹتا ہے، جو ہدیہ لاتا ہے گویا سور کا لہو گزرانتا ہے، جو لبان جلاتا ہے اس کی مانند ہے، جو بت کو مبارک کہتا ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنی اپنی راہیں چن لیں اور ان کے دل ان کی نفرتی چیزوں سے مسرور ہیں۔ میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا اور جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں ان پر لاؤں گا، کیونکہ جب میں نے پکارا تو کسی نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو انہوں نے نہ سنا، بلکہ انہوں نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ خداوند کی بات سنو، اے تم جو اس کے کلام سے کانپتے ہو، تمہارے بھائی جو تم سے کینہ رکھتے ہیں اور میرے نام کی خاطر تم کو خارج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں خداوند کی تمجید کرو تاکہ ہم تمہاری خوشی کو دیکھیں، لیکن وہی شرمندہ ہوں گے۔ شہر سے ہجوم کا شور، ہیکل کی طرف سے ایک ندا، خداوند کی آواز ہے جو اپنے دشمنوں کو بدلہ دیتا ہے۔ بیشتر اس سے کہ اسے درد لگے اس نے جنم دیا، اور اس سے پہلے کہ اس کو درد ہو اس سے بیٹا پیدا ہوا۔ ایسی بات کسی نے سنی، ایسی چیزیں کس نے دیکھی؟ کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یکبارگی ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیونکہ صہیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ خداوند فرماتا ہے، کیا میں اسے ولادت کے وقت تک لاؤں اور پھر اس سے ولادت نہ کراؤں؟ میرا خدا فرماتا ہے، کیا میں جو ولادت تک لاتا ہوں ولادت سے باز رکھوں؟ تم یروشلم کے ساتھ خوشی مناؤ اور اس کے سبب سے شادمان ہو۔ اس کے سب دوستوں جو اس کے لیے ماتم کرتے تھے اس کے ساتھ نہایت خوش ہوں، تاکہ تم دودھ پیو اور اس کے تسلی کے پستانوں سے سیر ہو، تاکہ تم نچوڑو اور اس کی شوکت کی فراوانی سے حظ اٹھاؤ۔ کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں سلامتی نہر کی مانند اور قوموں کی دولت سیلاب کی طرح اس کے پاس رواں کروں گا۔ تب تم دودھ پیو گے اور بغل میں اٹھائے جاؤ گے اور گھٹنوں پر کدائے جاؤ گے۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا۔ یروشلم ہی میں تم تسلی پاؤ گے اور تم دیکھو گے اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری ہڈیاں سبزہ کی مانند نشوونما پائیں گی، اور خداوند کا ہاتھ اپنے بندوں پر ظاہر ہوگا، پر اس کا قہر اس کے دشمنوں پر بھڑکے گا۔ کیونکہ دیکھو خداوند آگ کے ساتھ آئے گا اور اس کے رتھ گردباد کی مانند ہوں گے، تاکہ اپنے قہر کو جوش کے ساتھ اور اپنی تنبیہ کو آگ کے شعلہ میں ظاہر کرے۔ کیونکہ آگ سے اور اپنی تلوار سے خداوند تمام بنی آدم کا مقابلہ کرے گا، اور خداوند کے مقتول بہت سے ہوں گے۔ وہ جو باغوں کے وسط میں کسی کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں، جو سور کا گوشت اور مکروہ چیزیں اور چوہے کھاتے ہیں، خداوند فرماتا ہے وہ باہم فنا ہو جائیں گے۔ اور میں ان کے کام اور ان کے منصوبے جانتا ہوں۔ وقت آتا ہے کہ میں تمام قوموں اور اہل لغت کو جمع کروں گا، اور وہ آئیں گے اور میرا جلال دیکھیں گے۔ تب میں ان کے درمیان ایک نشان نصب کروں گا، اور میں ان کو جو ان میں سے بچ نکلے قوموں کی طرف بھیجوں گا، یعنی ترسیس اور پول اور لود کو جو تیر انداز ہیں، اور توبل اور یاوان کو اور دور کے جزیروں کو جنہوں نے میری شہرت نہیں سنی اور میرا جلال نہیں دیکھا۔ وہ قوموں کے درمیان میرا جلال بیان کریں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام قوموں میں سے گھوڑوں اور رتھوں پر، پالکیوں میں اور خچروں اور سانڈنیوں پر بٹھا کر خداوند کے ہدیہ کے لیے یروشلم میں میرے کوہ مقدس کو لائیں گے، جس طرح سے بنی اسرائیل خداوند کے گھر میں پاک برتنوں میں ہدیہ لاتے ہیں۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ میں ان میں سے بھی کاہن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا۔ خداوند فرماتا ہے جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے، اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا۔ اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک سبت سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا، اور وہ نکل نکل کر ان لوگوں کی لاشوں پر
جو مجھ سے باغی ہوئے نظر کریں گے، کیونکہ ان کا کیڑا نہ مرے گا اور ان کی آگ نہ بجھے گی، اور وہ تمام بنی آدم کے لیے نفرتی ہوں گے۔ آمین اور آمین۔